ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرانے گہرے کنویں میں بہت سے مینڈک رہتے تھے۔ وہ سب آپس میں کھیلتے کودتے اور ہنسی مذاق کرتے تھے، مگر ان مینڈکوں میں ایک ایسا بھی تھا جو نہایت بدصورت، بد شکل اور دوسروں کی نظروں میں مذاق کا نشانہ تھا۔ جب بھی وہ بولنے یا کچھ کہنے کی کوشش کرتا، دوسرے مینڈک ہنس ہنس کر لوٹ پٹ ہو جاتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے جب وہ خاموشی سے ایک کنارے پر بیٹھا سب کی باتیں سن رہا تھا تو ایک مینڈک طنزیہ انداز میں بولا، دیکھو سے ایسے غصے سے گھور رہا ہے جیسے ابھی ہمیں نگل جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی سب قہقہے مار کر ہنسنے لگے۔ وہ بدصورت مینڈک غصے سے کانپنے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں انتقام کی آگ تھی۔ میں تم سب کو دیکھ لوں گا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ لیکن سب ہنستے ہوئے کنویں سے باہر خوراک کی تلاش میں نکل گئے۔ اب کنویں میں صرف وہ رہ گیا تھا۔ وہ تنہا بیٹھ کر سوچنے لگا کہ وہ ان سب کا مذاق کیسے اڑوائے گا، ان سے بدلہ کیسے لے گا۔ اسی دوران وہ بھی کنویں سے باہر نکل آیا۔ سورج کی روشنی آنکھوں کو چبھ رہی تھی، لیکن اس کا دل ابھی بھی غصے سے اندھیر تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک لمبے سیاہ چمکدار سانپ پر پڑی جو جھاڑیوں میں آہستہ آہستہ سرسرا رہا تھا۔ مینڈک نے دل کڑا کیا اور سانپ کے قریب جا کر بولا، کیا تم میرے دوست بن سکتے ہو؟ سانپ نے گردن بلند کی، آنکھیں تیز کی اور حیرت سے پوچھا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ سانپ مینڈک کو کھا جاتا ہے؟ معلوم ہے، مینڈک نے آہستہ سے جواب دیا، لیکن اگر تم مجھ سے دوستی کر لو تو میں تمہیں ایسی جگہ لے جا سکتا ہوں جہاں بہت سے مینڈک ہیں، بہت سارے۔ سانپ کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ تمہیں کس لیے دوستی کی ضرورت ہے؟ اس نے پوچھا۔ بدصورت مینڈک نے تلخی سے جواب دیا، وہ سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرا دل دکھاتے ہیں، میں ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سانپ نے مسکرا کر کہا، تو پھر چلو دوست، میں تمہارا بدلہ ضرور لوں گا۔ مینڈک اسے کنویں کے پاس لے آیا۔ جیسے ہی باقی مینڈکوں نے سانپ کو دیکھا، ان کے رنگ اڑ گئے، وہ کانپنے لگے۔ بہت بولتے تھے نا تم سب، آج میرا دوست تمہیں بتائے گا مذاق اڑانے کی قیمت۔ بدصورت مینڈک کی آواز میں ایک عجیب سا غرور اور انتقام کی چمک تھی۔ سانپ نے بغیر کسی توقف کے ایک ایک مینڈک کو ہڑپ کر لیا۔ چیخیں گونجتی رہیں، لیکن سب خاموش ہو گئے۔ پھر سانپ کی نگاہ اس مینڈک پر پڑی جو اسے یہاں لایا تھا۔ اب تمہاری باری ہے، سانپ نے خنجر جیسی زبان نکالتے ہوئے کہا۔ مگر ہم تو دوست ہیں نا، وہ کانپتے ہوئے بولا۔ سانپ کسی کا دوست نہیں ہوتا احمق، سانپ نے سناٹے میں گونجتی آواز میں کہا۔ اب میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا، دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی، آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ تب اس کے ذہن میں ایک چال آئی۔ ایک منٹ، اگر میں تمہارے لیے اور مینڈک لے آؤں تو؟ اس نے التجا کی۔ سانپ رک گیا۔ نہیں، اب میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ایسا مت کرو، مینڈک جلدی سے بولا۔ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو وہ سب ڈر جائیں گے، میں انہیں خود لاتا ہوں دھوکے سے۔ سانپ نے کچھ لمحے سوچا، پھر گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، جلدی لانا۔ بدصورت مینڈک اچھلا، دوڑتا ہوا کنویں سے نکلا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ وہ بھاگ گیا، جان بچا کر اور دل میں ایک نئی سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ دوستی فطرت دیکھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے نیت صاف نہیں ہوتی۔